نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہیں جو خالق کائنات ہے اور رب العالمین ہے. بے انتہا مالک کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہے. سلام سب انبیاء پر، اولیاء پر، صالحین پر، حمد و ثنا و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید قرآن حکیم سے فاتحہ کی ابتدائی کلمات طیبات تلاوت کیے گئے. گزشتہ چند نشستوں میں بھی ان میں سے ایک کلمات طیبات کا ترجمہ اور کچھ تشریحات دی گئی. اس میں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. یہ خاص تعریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کیونکہ معبود علیہ السلام کرتے ہیں یا معبود کے وسیلے سے دی جاتی ہے. ہم کا معنی شکر بھی بتایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں اور ہر نعمت پر اس کا شکر کرنا بندے پر لازم ہوتا ہے. اور وہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود فرماتا ہے کہ بہت زیادہ اور ساری تعریفوں کا وہ مالک ہے. ضرورت تو نہیں ہے اللہ کی ایک ہی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف نہیں. اب وہ تعریف کے قابل ہے اس لیے کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہر جہان کی ہر شے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. کیا اس پر لازم ہے کہ وہ کرے؟ ایسا نہیں ہے. اس پر کچھ واجب نہیں ہے. وہ چاہے تو خود اپنے اوپر کچھ چیز لازم کر لے کہ یہ کرو گے تو میں یہ کروں، میں یہ دوں گا، اس پر لازم ہو جاتا ہے. نہیں تو اپرادھ ہے. پھر کیوں پالتا ہے سارے جہان کو؟ سارے جہان کو الرحمن الرحیم اور رحمان الرحیم. رحمان ہونے کے ناطے ہر کسی کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے. انسانوں کی بھی، جنات کی بھی، فرشتوں کی بھی، زمینوں کی بھی، آسمانوں کی بھی، ہر ذرے کی، ہر قطرے کی، ہر شے پوری کر رہا ہے. یہاں تک کہ کہیں پتھر کے اندر چیمٹی ہے اس کو خوراک کی کو پہنچاتا ہے. جہاں راستہ لے جانے کا کوئی نہیں، وہ کر رہا ہے. رحمان ہے اس لیے کر رہا ہے. لیکن کر رہا ہے عالم ہے، وہ رحمان اس لیے کر رہا ہے. اور رحیم ہونے کے ناطے وہ خاص لوگوں کو خاص مہربانیاں فرماتا ہے. جیسے ایمان کی دولت نوازتا ہے، پھر ایمان کی دولت کے ساتھ اپنا قرب عطا کرتا ہے، قیامت کو جنت عطا کرے گا. یہ خاص اس کا کرم
بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایات فرمائی ہیں، خاص اختیارات عطا کی ہیں، خاص شانیں عطا کی ہیں، خاص صفتیں عطا کی ہیں، اور بالخصوص محبوب کریم اللہ تعالیٰ کی خاص خاص صفتوں کے مظہر ہے۔ اس طرح حضور اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے مظہر بھی ہیں۔ رحیم کے بارے میں فرما دیا خالق کائنات نے اپنے محبوب کے بارے میں کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، میرا محبوب نہیں مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کے رؤوف رحیم ہے، کسی بھی رؤوف رحیم ہے۔ معلوم کو اس سے شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی تو شک ہو گیا۔ اگر شرک فکر آؤ یہ بتاؤ کہ بندہ جو ہے یہ سمیع اور بصیر ہے، دیکھتا اور سنتا ہے، اللہ کے سمیع اور بصیر ہے، وہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، پھر کیسے بندہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر ہوتی ہے قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق بندہ بھی خود فرمایا اللہ تعالیٰ کے درشان نے انسان کے بارے میں، انسان کو بنایا کہ اس کو برابر صحیح بنا دیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اسے سمیع اور بصیر کر دیا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق اس طرح ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی اپنی اور ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کی تمام صفات جو ہیں وہ ازلی ہیں یا ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ کبھی ایسا وقت زمانہ نہیں ہے کہ کوئی صفت اس کی نہ ہو، بعد میں ہو گئی، کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا کوئی صفت موجود نہ ہو۔ ہر صفت اس کی ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تمام صفتیں درجہ کمال کی ہیں، اس کی تمام صفتیں درجہ کمال کے، یہ تین چیزیں جس بات میں ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اگر بندے کو، کسی نبی کو، رسول کو، فرشتے کو، جن کو کوئی طاقت ملی ہے، کوئی صفت ملی ہے، تو وہ اس کی دی ہوئی ہے، پہلی بات اس کی اپنی اور مخلوق کی دی ہوئی۔ دوسری یہ کہ پہلے نہیں تھی بندے کے پاس، جن کے پاس، فرشتے کے پاس پہلے طاقت نہیں تھی، جب اسے چاہا تھا، جب چاہے تو دے دے، اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے تمام سے بات۔ فرق کو تیسرا مرتبہ نے بتایا کہ اس کی صفات درجہ کمال کی ہے، اور مخلوق کی صفات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، معمولی جو اس نے دی ہے، لیکن معمولی کتنی ہے اس کا ہمارا انتظار ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، پیچھے کا نہیں پتا اس کو، اگر وہ سامنے ہے دائیں بائیں کا نہیں پتا اس کو، لیکن اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہے تو سب طرف دیکھتی ہے، فرشتوں کو دیکھو، جنات کو دیکھو، ایک وقت میں کہاں تھا وہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات سے بھی زیادہ عظیم طاقت اپنے نبیوں کو دی۔ ہمیں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے والا بنایا، آنکھیں نہیں، آنکھوں والے دیکھتے ہیں، بعض ایسے بھی آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، ظاہر آنکھیں نظر آتی ہیں، نظر نہیں آتا، بعض ایسے ہیں جو تھوڑا دیکھتے ہیں، بعض کو دور تک صاف نظر آتا ہے، لیکن ایسے بھی ہیں اللہ کی کہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند بھی کر دیتا، سارے جہان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تھوڑے دور پہ بلایا، حاضر ہوئے، کلام فرمایا، اللہ نے براہ راست سننے لگے، گفتگو فرمائی، کلام کی لذت پا کے دل میں آ گیا کہ اس کا کلام اتنا پیارا ہے، اتنا لذیذ، اتنا خوبصورت، کیسے ہو رہ نہ سکے، عرض کر دیا، ربی ارنی انظر الیک، میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دینا، دیکھنا چاہتا،
اب خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا آپ دکھا نہیں سکتا، میرے میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تجھے میں نے وہ طاقت نہیں دی، وہ ہمت نہیں دی، وہ صفت نہیں دی، وہ تو مجھے دیکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ جس کے لیے یہ میں نے رکھا ہے ان کو وہ طاقت دی جائے گی، اس کو سمیع و بصیر کہا جائے، سمیع و بصیر وہ معلوم ہے۔ ہاں اگر وہ زیادہ ہی شوق رکھتا ہے ایسا کر اس پہاڑ کو ذرا دیکھ، پہاڑ کو دیکھ کر ہم اپنے صفات میں سے ایک صفت کی تجلی اس پہ گراتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ پر جگہ پر قائم رہا، پہاڑ دل نہیں بندہ نہیں، پہاڑ تجلی کو پار کر اپنی جگہ پہ قائم رہا اور تو اس کو دیکھ کے قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر جلد تو مجھے دیکھ لے گا۔ قرآن اس بات کا واضح ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، میں کسی کو اپنے دیکھنے کی طاقت نہیں دوں گا، کسی کو اپنا نہیں دکھاؤں گا، یہ نہیں کہا۔ فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو مجھے جلد دیکھ لے گا، مانا ہے کہ تو اتنا سا دیکھ لے گا پھر آگے بھی دیکھیں گے، دیکھ سکتا ہے کہ لیکن ہوا کیا پہاڑ پہ تجلی گرائی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گرے، خرّ موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر جب ہمارا کا طبیعت ٹھیک ہوئی، بحال ہوئی، اٹھے، میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، آئندہ لگے سزا نہیں۔ لیکن یہ جو تجلی دکھائی ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ بات ہو رہی تھی دیکھنے دکھانے کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اس تجلی کی اتنی نور آ گیا کہ جب واپس اپنی قوم میں آئے تو قوم کا بندہ جو حضور کا چہرہ دیکھتا وہ زمینہ ہو جاتا، اتنا تیز نور چہرے پہ آ گیا تجلی میں، اور ان کی آنکھوں میں وہ نور دیکھنے سے ایسا نور آ گیا کہ رات کے اندھیرے میں کئی میل دور سیاہ پہاڑ پر کالے پتھر پر کالی چیوٹی چل رہی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے، دیکھنے میں فرق، پہاڑ کو دیکھا تجلی والے تو نور آنکھوں میں ایسا آ گیا کہ خالق کائنات نے جو محبوب بنایا ہے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رائے تو رکھی یاسر صورت ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ پیاری صورت، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ بیہوش لب بیک پرتوے صفات کہ تو عین ذات می نگری در تبسمی، اور وہ قربان جائیں آپ کے موسیٰ علیہ السلام سے ایک پرتو بڑا تجلی کا تو بے ہوش ہو گئے، آپ تو ذات باری تعالیٰ کو مسکرا کے دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں سے بھی قربان، کون کون کیا بھی دیکھتا ہے، ماں کو رہی کہ دیکھنے کے اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، کہ بندوں کو دیکھنے میں کتنا فرق ہے، اللہ کا دیکھنا تو بات کی بات ہے۔ آخر دو جہاں رحمت عالمین طرح قدم مسجد نبی نے تشریف فرما ہے، محراب کے پاس ہے، ہاتھ اوپر اٹھایا پھر نیچے کر دیا، بعد میں صحابی پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ جنت کا گوشہ ایک پھل کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے کہا ایک پھل توڑ کے آپ کو دے دوں، لیکن میں نے کہا نہیں جنت میں جائیں گے تو دیکھ کھائیں، یہاں کھڑے جنت کو دیکھ لیتے ہیں، نہ اگر سمجھ آئے پھر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں کچھ دیکھوں، تو کہا ابراہیم پتھر سے کھڑے ہو جاؤ، پتھر کیا وہی مقام ابراہیم کا جو بھی پڑا ہوا ہے وہاں، پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، دیکھا وہ پھر اوپر دیکھو تو آسمان کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا، پتھر پہ کھڑے ہو کے زمین پر کھڑے ہو کے آسمان پہ دیکھا تو آسمانوں سارے آسمان میں جو کچھ سب کو نظر آ گیا ابراہیم علیہ السلام۔
دیکھا ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھو ذرا، نیچے کو دیکھا، زمین کے اندر جو کچھ بھی خزانے ہیں، جانور ہیں، بلائیں ہیں، اشیاء نظر آ گئی۔ ہمیں کیسا پتا چلا؟ پتا چلا قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ایسے ابراہیم کا زمین و آسمان ساری بات صحیح دکھاتے تھے۔ خالق نے فرمایا، کوئی اور معنی کر کے دکھاؤ اس کا۔ کذالک، اسی طرح نری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، تمام زمین و آسمانوں کی بادشاہ۔ اللہ کا بندہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ دیکھتے ہیں نیچے اور زمین کے سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں زمین ساری آسمان کے ہر جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جو ان کے امام ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آگے بات سننے کی کرنا، اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی امام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، کیسے جا رہے تھے؟ عظمت جو اللہ نے عطا کی ان کو ماننا چاہیے۔ تخت پہ جا رہے ہیں اور تخت ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں بندے اس پہ آ جائیں، فوج لشکر آ جائے، جانور بھی سب کچھ آ رہے ہیں۔ اور وہ تخت جاتا کیسے ہے؟ ہوا کو ہم دیتے ہیں، ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے۔ 1 مہینے کا راستہ چند منٹوں میں طے کر لیتے، صبح کو جاتے ہیں مہینے دور فاصلے پر جا کے ہو گیا، چلے جاتے ہیں وہاں پر، پھر شام کو واپس آ رہے ہیں تو مہینوں کا سفر جو ہے آن کے آن طے ہو جاتا ہے۔ عظمت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی، چاہے زمین پہ لشکر چلنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے تو تخت پہ بیٹھ کے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لشکر زمین پہ آ رہا ہے، دور ہے لشکر ابھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جب سلیمان علیہ السلام چلے آ رہے ہیں تو دور، مفسر لکھتے ہیں کہ 3 میل دور کی بات ہے۔ 3 میل دور سے چیونٹیاں جو پھر رہی تھی زمین پر، ان چیونٹیوں کے ایک سردار وہ بولی، قالت النملۃ، چیونٹی ونس سردار تھی، وہ بولی، یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو سوراخ تمہارے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، بے علمی کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں ایسا کرتے۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے کسی کو بلا وجہ نہیں مارتے، چیونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھتے، لیکن اس حال میں وہ تمہیں نہ روند ڈالے کہ دیکھے نہ تمہیں توجہ نہ کرے، پتہ نہ چلے تمہیں روند ڈالے، جلدی جلدی اپنے دلوں میں گھس جاؤ۔ جب یہ بات کہی چیونٹی نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، تبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے، ہنسے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، چیونٹی کا نام بھی النمل اس سورت کا نام ہے، سورۃ النمل، چیونٹی کی وجہ سے، چیونٹی کے نام کی وجہ سے۔ اس چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، تبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر ہنسے۔ اب اس کی بات پر جو ہنسے وہ 3 میل دور ہے، چیونٹی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہی ہے یا چیونٹی کا کلمات کیا ہے، الفاظ کیا ہے، کون سمجھتا ہے، کون جانتا ہے، اور یہ کہ 3 میل دور سے وہ سن رہے ہیں یا پھر مسکرا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ان کے امام ہیں۔ چیونٹی کی آواز جو 3 میل سے سن کر وہ مسکراتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر نعمتیں کی ہیں، ان کے وہ سنتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ آقا علیہ السلام ہماری صلاۃ والسلام سنتے ہیں تو عجیب بات ہوتی ہے، لیکن عقل ہوتی ہے تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، برفان اللہ کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ ہو رہی تھی وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی تمام صفات جو ہے ایسی ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بندوں کی صفات کی بات کر رہا تھا، بندے سنتے اتنا ہے، بندے اس کی عذاب اتنا دیکھ کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔
تو بندوں کی تمام صفات بالکل اللہ کی صفات کے مقابلے کوئی اثر نہیں رکھتی. اس کی صفات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور درجہ کمال کی ہے. اپنی ذاتیاں کسی کے لیے ہوتے ہیں. اس بات کی جتنی صفات اس نے کسی کو دی ہے وہ ماننا چاہیے. رحمان و رحیم نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو رحمان و رحیم بنایا تو مان لینا چاہیے. اس کے بعد وہ رحمان و رحیم ہے. جب رحمان و رحیم ہے تو بندے نے سمجھ لیا، خیال کر لیا کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی. رحمان ہے، رحیم ہے، پروردگار ہے، ساری صفتیں اس کی ایسی ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہم سے وہ بڑا ہی مہربان ہے. میں ایسا نہ کرنا، یہ نہ سوچ لینا. اس لیے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا، بدلے کا، قیامت کا مالک بھی ہے. اس لیے صرف رحمان و رحیم نہیں ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اب مالک کا معنی کیا ہے؟ بعض نے ملک لکھا ہے، بعض قاری حضرات نے، بعض نے مالک لکھا ہے، پڑھا ہے. یوم کس کو کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دی تو کل اس کے بعد خطوب کریں گے کہ مالک یوم الدین ہے، رحمان الرحیم انشاءاللہ. یہ پتہ چلتا ہے کہ شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے، دو جہان میں ضرور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.